अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अल-शफा होम्योपैथिक सेंटर 111 यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हैं। आज बीमारी का नाम है दूध का दब जाना। बच्चे की पैदाइश के बाद जिन औरतों को दूध नहीं आता, उस फैमिली को, उस जोड़े को, मियाँ बीवी को ये परेशानी हो जाती है कि अब बच्चे को दूध किस तरह मिलेगा। उसकी वजूहात जो पहले से नॉर्मल अगर बच्चा पैदा हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी कुछ वजूहात होती हैं। बाज़ दफ़ा माँ स्ट्रेस में रहती है, माँ परेशानियों में रहती है, माँ किसी वजह से गुस्से की हालत में रहती है। तो ऐसी हालत में पैदाइश के बाद और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई अंदर मर्ज़ होती है जो माँ को पता होता है, बाज़ दफ़ा नहीं पता होता। तो ऐसी हालत में फिर अगर हम होम्योपैथिक की तरफ रजू करें तो अगर आपको कोई अलामात वाज़ेह ना हो, नॉर्मल ज़िंदगी हो, नॉर्मल बच्चा हो और दूध ना आए, तो रोज़मर्रा की दुआ आर्टिका यूरनस मदर टेंचर, इसका मदर टेंचर 7-8 कतरे पानी में, नीम गर्म पानी में पिलाएं और नीम गर्म पानी से जो है फलालैन की पस्तानों पर फलालैन की टकोर, यानी नीम गर्म पानी में जैतून का तेल डालकर उसकी टकोर करनी चाहिए सीने पर। तो अक्सर औक़ात दूध आ जाता है अगर कोई ख़ास वजह ना हो। तो अगर मरीज़ा मजाज़न रोने की तबा वाली हो और कमज़ोर दिल हो या गम और फ़िक्र कोई हो, उस वजह से दूध दब जाए, तो पल्सटिला उसकी दवाई है। पल्सटिला 30 में आप देंगे इंशाल्लाह दूध चालू हो जाएगा। अगर ये कोई ख़ास वजह नज़र ना आए तो रेसिनस कम्यूनस, ये 2 या 3 ताकत की 2x या 3x, इसके 5-5 कतरे पानी में डालकर। तो अगर उदासी की वजह हो, किसी वजह से औरत उदास रहती हो और उसका साइड इफ़ेक्ट ये हो कि वो पैदाइश के बाद बच्चे को दूध आना बंद हो जाए, तो उसके लिए फिर एग्नस कास्टस मदर टेंचर हो या 1x 2x, ये इसके 5-7 कतरे पानी में डालकर 3 दफ़ा दिन में दें। अगर मरीज़ा बहुत गुस्से वाली हो, चिड़चिड़ी हो, हालात ऐसे पैदा हो जाएं कि वो पैदाइश से पहले, थोड़ा पहले उसको बहुत गुस्से में रखा जाए या गुस्सा आ जाए, तो गुस्सा से दूध पर असर पड़ता है, जैसा कि खुशी से भी पड़ता है, उदासी से भी पड़ता है, स्ट्रेस से भी पड़ता है। ये जो आपके वजूद में हालात होंगे तो उसी तरह फिर आपको पैदाइश के बाद अमूमन यह कि आम बीमारियां जो है वो वज़ह हमल के दौरान बाहर आती हैं और पैदाइश के बाद फिर उसके बुरे असरात जो हैं हालात के मुताबिक वो ज़ाहिर होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हामला औरत को खुश रखें, हामला औरत को अच्छी खुराक दें, हामला औरत को उसका ज़हनी तौर पर जिस माहौल में आप रखेंगे वो औलाद पे असर पड़ेगा।
اگر آپ کو اس کو اچھی اچھی تصویروں میں رکھیں گے، اس کے کمرے میں دیکھنے کو اچھی خوبصورت تصویریں ہوں، تو اس کا بھی اس پہ ریئیکٹ ہوگا، بچے پہ اثر ہوگا۔ تو اس لیے اس ایسے اچھے ماحول میں، نیک ماحول میں، پاک ماحول میں حاملہ کو رکھنا چاہیے، تاکہ اس کے خاص طور پر ذہنی مسائل کے بارے میں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو کوئی غم نہ ہو، کوئی سٹریس نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو، کوئی اداسی نہ ہو۔ اس کو خوش رکھنا چاہیے، اور اس کی خوراک کے لحاظ سے بھی، رہن سہن کے لحاظ سے بھی۔ اسی طرح اگر ماحول ایسا ہے کہ اس کو غصہ حالات نے پیدا کر دیا ہے، تو اس کے متعلق اگر پھر دودھ کا دب جانا ہو تو پھر کیمومیلا دوائی ہے۔ اور بعض دفعہ عورتیں، عموماً گاؤں کی عورتیں صحت مند ہوتی ہیں، موٹی تازی ہوتی ہیں، لیکن ان کو مٹی کھانے کی عادت ہوتی ہے، حمل کے دوران بھی وہ مٹی کھاتی ہیں۔ اگر ایسی حالت ہو مریضہ کی، تو اس کے بدلے میں پھر اس کا دودھ کم ہو جائے یا دودھ نہ آئے، تو پھر کلکیریا کارب آپ 200 میں بھی دے سکتے ہیں، 30 میں بھی دے سکتے ہیں، جو بھی ہو۔ تو اس طرح جو عام نسخہ ہے، اگر پیدائش کے بعد دودھ نہیں آتا تو پلسٹریلا اور ایکونائٹ 30 میں یہ باری باری ہر گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد آپ دیں۔ عموماً یہ ہے کہ آپ کو زیادہ تر ان 2 ادویات سے ہی دودھ کا آنا شروع ہو جائے گا، پلسٹریلا 30 اور ایکونائٹ 30۔ اور یہ چند ایک ادویات ہیں، یہ بہت ضروری ادویات ہیں، کیونکہ بچے کو ماں کا دودھ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر بچے کو ماں کا دودھ ہضم نہیں آتا، یعنی ماں کا دودھ خراب ہے، الٹی کر دیتا ہے بچہ، یا دودھ پینے سے بچہ بیمار ہو جاتا ہے، تو پھر ماں کو دودھ صاف کرنے کے لیے پائروجینم اور سلفر 200 طاقت میں، ایک دن سلفر دیں، دوسرے دن پائروجینم دیں، یا آپ اکٹھی بھی دے سکتے ہیں، 2 دن لگاتار سلفر اور پائروجینم ملا کر دیں، پہلے دن بھی دوسرے دن بھی، پھر ایک دن چھوڑ کر دیں۔ تو اس طرح ماں کا دودھ صاف ہو جائے گا، اس کا خون بھی صاف ہو جائے گا۔ یہ دوائی 18 کے لیے بھی کام آتی ہے، جن ماؤں کے بچے چھوٹی عمر میں مر جاتے ہیں، ان کے خون کی خرابی ہوتی ہے، خون میں ان میں اس کی وجہ ہوتی ہے 18 جو ہے وہ خون کی خرابی ہوتی ہے۔ تو خون کو صاف کرنے کے لیے اس سے اچھی کوئی دوائی نہیں ہے سلفر اور پائروجینم 200 کی۔ اس کے علاوہ اس کے رحم کی طاقت کے لیے پھر دوائیں اور ادویات ہیں، لیکن یہ انفیکشن کے لیے، اگر خون میں انفیکشن ہو گیا ہے تو وہ وضع حمل کے بعد بھی ہو سکتا ہے، وہ اسقاط کے بعد بھی ہو سکتا ہے، وہ پیدائش کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسی حالت میں سلفر اور پائروجینم 200 کی آپ دیں، ایک دن چھوڑ کر ایک خوراک، تو یہ بہت ہی کارآمد اور تیر بہادر نسخہ ہے۔ ہاں، ایسی حالت میں جن ماؤں کے پیٹ میں آنول رہ جاتی ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، آنول نہیں آتی، وہ پھر گرم چیزیں، گرم کاڑھے پریشان ہوتی ہیں، تو ان کو یہ دوائی دیں، پائروجینم 200، سلفر 200۔ یہ گھنٹے کے بعد بھی آپ دے سکتے ہیں، 3 خوراکیں گھنٹے کے بعد دے دیں،
2-3 گھنٹوں میں اس کا رحم صاف ہو جائے گا اور اس کو سکون مل جائے گا۔ اگر اس کو بخار بھی ہے تو پھر اس کو بعد میں آپ بیلا ڈونا اور ایکونائٹ بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا عورتوں کے لیے پروگرام۔ تو یہ آپ جس تک یہ پیغام پہنچے آپ کوشش کریں اس کو آگے پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مخلوق خدا کا بھلا ہو۔ اور اس کا طریق یہ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر جتنے آپ کے واٹس ایپ پہ ممبر ہیں ان کو آپ سینڈ کریں تاکہ یہ پوری دنیا میں یہ پیغام ہر ماہ تک، ہر فیملی تک یہ پہنچ جائے۔ اور یہ ایک قسم کا صدقہ جاریہ ہے۔ اس صدقہ جاریہ میں آپ حصہ لیں خوشی سے۔ دنیا داری کے معاملات میں تو بہت سے ہوتے ہیں جو جن کو اپنا نفس، جو آپ کو پسند چیز ہوتی ہے اس کو آپ بہت وائرل کرتے ہیں۔ یہ مخلوق خدا کی پسند کی چیز ہے، وہ ان بیمار ماؤں کی پسند کی چیز ہے۔ اگر آپ ان تک یہ پیغام پہنچا دیں گے تو اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی حصے دار ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی انعام و کرام سے نوازے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔